اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور ضابطے سکھائے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ مکلف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے اللہ پوچھ گچھ کرے گا، ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک حرف بھی ہم نے زبان سے نکالا ہوگا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ کوئی بات ہم نے کی، کوئی سچ کہا، وہ تو سچ ہی سچ ہے، اگر جھوٹ بولا تو اللہ کی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ہماری ایسی مانیٹرنگ اللہ رب العزت کر رہے، ایسا ہمارا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے، ایسا ہمیں اپنے شب و روز کا، ہمیں پل پل کا، لمحے لمحے کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک دیکھنے کا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یہ بھی ہمیں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جب اس نے حساب کتاب کا نظام چلایا ہے، اس نے پوچھنا ہے، تو پھر اس نے طریقہ بھی بتلایا ہے کہ درست جواب کی تیاری تمہاری کیسے ہونی چاہیے، کون سے جواب تمہارے درست سمجھے جائیں گے، کون سے غلط سمجھے جائیں گے، کس کے نمبر زیادہ ملیں گے، کس کے تھوڑے ملیں گے، کب کس طرح سے پریزنٹ کرو گے تو تمہیں نمبر زیادہ ملیں گے، کون سی پریزنٹیشن ایسی ہے کہ جو جواب تو درست مانا جائے گا لیکن نمبر کم ملیں گے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سارا کچھ بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اگر تمہاری پریزنٹیشن اچھی ہوئی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر چھوٹا سا جواب بھی تمہارا کافی ہو جائے گا، صرف تمہیں پاسنگ مارکس نہیں ملیں گے بلکہ تمہیں اس پہ پوزیشن مل جائے گی کہ تم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر اللہ نے لمبے چوڑے اعمال کا مطالبہ نہیں کیا، پھر تھوڑے سے مطالبات، تھوڑے سے اعمال، تھوڑے سے افعال وہ کافی ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز اگر کسی کی درست نکل آئی، اس کا پہلا سوال بالکل صاف پاک سچا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اسی میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا پیغام اسی میں ہے۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، پہلا سوال ہی اس کا ہوگا، جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا باقی معاملات بھی انشاءاللہ اس کے ٹھیک نکلیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب باقی فرائض پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا بس نمازیں ٹھیک کر لو اب باقی فرائض کی پرواہ نہ کرو، نہیں، یہ پہلا سوال ہے، باقی سوال بھی ابھی فرائض کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سارا کچھ بتلایا ہے، نظام چلایا ہے، جس دنیا میں، جس زمین کے اوپر، جس سیارے کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارا تابع بنایا ہے۔ ایسا تابع بنایا، پانی نیچے جاتا ہے، پانی کو اپنی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا جائے، پانی کبھی بلندی کی طرف نہیں جاتا، پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے، ڈھلوان پہ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی دریا ہیں، سمندر ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، وہ سارے کے سارے شمال سے جنوب کی طرف بہ رہے ہیں، کیونکہ جنوب کو زمین کا نچلا حصہ اللہ نے بنایا، شمال کو اوپر بنایا ہے، تو وہ نیچے کی طرف بہتے ہیں۔ اگر پانی کو جگہ مل جائے، کوئی گڑھا مل جائے، کھڈا مل جائے، سوراخ بل مل جائے، اس کے اندر گھستا ہے، لیکن انسان کے ایسے تابع کیا ہے، وہ پانی جو نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا ہے، اتنا پاکیزہ ہے، انسان اس کو اپنی گندگی اور غلاظت کے اندر استعمال کرتا ہے، پانی نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ حالانکہ زمین کے اندر یہ عنصر ایسا ہے، پانی کا غلبہ زمین کے اوپر ایسا ہے کہ تقریباً 80% تو دنیا میں پانی ہے، 79% پانی ہے، 21% خشکی ہے۔ صرف ایک سمندر بھی اگر زمین پہ چڑھ دوڑے، ساری کی ساری زمین کو غرق کر کے رکھ دے، لیکن اس کے باوجود پانی کو احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ ڈانٹ پڑتی ہے کب؟ جب وہ اجازت مانگتا ہے۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں انسانوں کی نافرمانی دیکھ کر کہ یا اللہ انہوں نے تیرے بڑے حکموں کو توڑا ہے، تیرے نافرمان ہو گئے ہیں، تیرے سامنے ڈٹ گئے ہیں، تیری بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اور بغاوت کی سزا تو موت ہوا کرتی ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے دے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو ڈبو کے رکھ دیں۔ زمین اجازت مانگتی ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے دے میں شق ہو جاؤں، آسمان پھٹنے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کو تم نے پیدا کیا؟
نہیں یا اللہ خالق تو ہی ہے. ان کو خوراک تم دیتے ہو؟ نہیں یا اللہ آپ دیتے ہیں. ان کی توبہ تم قبول کرو گے؟ نہیں آپ نے قبول کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں پھر بس تم اپنے کام کرتے رہو، مجھے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے. اللہ رب العزت نے ایسا تابع کیا ہے، ایسا تابع، اور وہ موز اور گھوڑا جو اگر ایک دلتی مار دے تو انسان کا پتہ نہ چلے، اس کی موت واقع ہو جائے، وہ کئی پہر کا پیاسا ہو لیکن تانگے میں جوت دو کبھی انکار نہیں کرتا. اس کو بھوک لگی ہوئی، پیاس لگی ہوئی، کبھی انکار نہیں کرتا. اتنی بڑی سواریاں، اتنی سواریاں ہوتی ہیں، ان کو نہیں کہتا دیکھو مالک مجھے بھوکا مار رہا ہے، بس اس نے چلانا ہے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اتنی لمبی لائن ہوتی ہے، اتنی لمبی لائن ہوتی ہے اونٹوں کی، ایک چھوٹا سا بچہ آگے والے اونٹ کی نکیل تھام کے جا رہا، باقی سارے پیچھے لائن میں لگے ہوئے جا رہے ہیں. انسان نے تو ایسا سدھایا، ایسا اپنے کام میں لگایا کہ درندہ، شیر جیسا درندہ، اس کو بھی سرکس میں نچا دیا، ہاتھی کو اپنے کام میں لگا دیا. یہ اس مالک کا انسان کے اوپر احسان ہے. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو تمہارے تابع کیا ہے. پھر ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے. یہ سارے احسانات، ساری حیثیت انسان کی جب سمجھ آ جائے پھر پتہ چلتا ہے